अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात बाआवाज़ बुलंद नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या साहिबिल जमाल व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाअ कमा कान हक़्क़ुहु
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی مقدس کلام میں سے 21ویں پارے کی ابتدائی آیات پیش کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ آیات مبارکہ نماز کے متعلق ہے، کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینہ کے اندر بھی جہاں اللہ رب العزت نے اور بے بہار نعمتیں عطا فرمائی، اس رجب المرجب کے مہینہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ باقی جتنے تحفے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائے وہ فرش کے اوپر عطا فرمائے۔ نماز ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے عرش پہ بلا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج نماز کے متعلق تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور نماز کو بھی ہم سیکھ کر پڑھنے والے بن جائیں اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں اور نماز کے فضائل ہمارے سامنے آ جائیں۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہم دیکھیں کہ آج گھر کے اندر ہم سوئے ہوئے ہیں، نماز اور اذان کی آواز بھی ہم سن رہے ہیں، پھر بھی ہم نماز کو نہیں آتے۔ اور نماز کتنی عظیم تحفہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ جب یہ نماز کا تحفہ آیا تو ہم اتنے خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ پاک سے ڈائریکٹ بھاگنے کا طریقہ مل گیا ہمیں، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج ہمیں ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بجائے اللہ کے دروازے پہ آنے کے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کے، ہم دنیا کے دروازوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر اپنا سوال پیش کرتے ہیں کہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں چیز دے یا نہ دے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہ بتا رہی ہے، قرآن پاک کے اندر ذکر آیا ہے کہ میرے بھائی، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میرے دروازے پہ آ جا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اللہ رب العزت آپ کو وہ چیز عطا فرما دے گا۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے دروازے کے اوپر ہم جائیں گے، وہ ہمیں ڈانٹے گا بھی صحیح، ہمیں جناب من وہ پریشان بھی کرے گا، ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا جائے گا۔ ہم اللہ کے دروازے پہ آئیں گے، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں کبھی تانا نہیں مارے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی ان کو نمک کی بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ فوراً اللہ کے دروازے پہ آ جاتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اللہ پاک ان کو وہ چیز عطا فرما دیتا تھا۔ اگر چیز نہیں ملتی تھی
تو وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے اللہ پاک سے مانگا، اللہ پاک نے ہمیں نہیں دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری نماز کے اندر کمی ہے۔ اگر ہماری نماز ٹھیک ہوتی، ہمارا مانگنا اس طریقے سے ہوتا جس طریقے سے اللہ کی ذات نے ہمیں بتلایا ہے، تو اللہ کی ذات ضرور ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ پاک کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات میں، اللہ پاک کی ذات کو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اور اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اب دیکھو حج ہے، حج میں کیا ہے؟ اللہ پاک سے مانگنا ہے نا۔ نماز ہے، اس سے بھی اللہ پاک سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے۔ حج ہم یہاں سے کرنے جاتے ہیں، وہاں بھی جا کے دعائیں کرتے ہیں نا، اور تو کوئی کام نہیں ہے وہاں پر۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا حج کے موقع کے اوپر، حج ایک ادائیں ہیں، چند دعائیں ہیں، چند ادائیں ہیں، اللہ پاک کو پسند آ گئی، وہ حج بنا دیا اللہ پاک نے۔ تو وہاں بھی اللہ پاک سے ہم نے مانگنا ہے۔ یہاں نماز کے اندر آپ کھڑے ہوئے اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز ایک ایسا تحفہ ہے جس کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرآن میری اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ کون سی؟ سب سے پہلے خوشبو مجھے پسند ہے۔ کیا؟ خوشبو مجھے پسند ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس خوشبو کو ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا دیا کہ جہاں سے گزرتے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے میرے اور آپ کے آقا یہاں سے گزر گئے۔ خوشبو بتاتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر گئے ہیں ابھی۔ اللہ پاک نے ایسا خوشبو کو چپکا دیا۔ دوسرا فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج اور نماز کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے، ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر جناب نماز کی نیت کر لی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا قیام میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر اتنا لمبا رکوع، پھر اتنا لمبا سجدہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا تو انگوٹھا ہل گیا، اور پھر میں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں کھڑے ہو گئے، نیت باندھی، اب یہ ہاتھ جو اٹھاتے ہیں ہم نماز کے لیے، اب یہ ہاتھ اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ اب دنیا سے بے نیاز، ختم، ہمارے پورے جتنے خیالات ہیں سارے وہ نماز کے اندر آتے ہیں کہ آج دکان کا سودا لینا ہے، دینا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، خیال دکان کے اوپر چل رہا ہے۔ آج اگر نماز کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے خیالات نوکری کے اوپر چل رہے ہیں۔ آج ہم جناب من نماز کے اندر کھڑے ہوئے، خیالات ہمارے گاڑی کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوئے، کبھی ادھر کھجلی ہو رہی ہے، کبھی ادھر کھجلی ہو رہی ہے،
کبھی ہمیں مچھر کاٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، نماز تو ان لوگوں کی تھی، آج ہماری کوئی نماز ہے؟ ہماری کوئی نماز ہے آج؟ اب بس وہی فرض پورا ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہاں میں اکثر آدمیوں کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم اب نہ کوئی ہمارے قریب آتا ہے، ہم یہی نہ تقریر کے اندر سمجھا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی قیام کے اندر ہے، رکوع میں گیا، رکوع سے پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا، وہیں سے فوراً سجدے میں چلا گیا۔ ابھی ہاتھ وہی ہاتھ کے اوپر ہے، تھوڑا سر اٹھایا پھر وہیں سجدہ کر لیا۔ یہ کوئی نماز؟ یہ تو نماز کے ساتھ تماشا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ایسے ایسے واقعات میں منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے بتانا پسند بھی نہیں کرتا، یا ایسے ایسے حالات اور واقعات نماز کے طرف میں جو خود کو شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو ہم اگر میرے پاس نہیں آ سکتے ہو تو کم از کم یعنی کہ اللہ رب العزت نے کتنا بہترین ہمیں طریقہ عطا فرمایا، یہ تبلیغی جماعت کا چلتا پھرتا مدرسہ، کوئی آپ کو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، چلو جماعت کے ساتھ چلے جاؤ، انشاءاللہ تعالی العظیم آپ کو وہ ساتھی نماز تو آپ کی بہترین سیدھی کر دیں گے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا ہمارے اندر۔ ایسے بگڑے بگڑے ساتھی ہم نے دیکھے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حضور نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تیسرے نمبر پر نیک بیوی مجھے زیادہ پسند ہے۔ کون سی؟ نیک بیوی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نیک، جس کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سردار کھانوں میں عرب کے اندر ایک کھانا ہے جس کو سرید کہا جاتا ہے، وہ تمام کھانوں کا سردار ہے، تو اسی طریقے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فرمایا کہ جیسے کھانوں میں وہ سردار ہے، امہات المومنین کے اندر تو سردار ہے، امہات المومنین میں تو سردار ہے۔ تو میرے دوستو، آج نماز ہماری اچھی ہو جائے، ہماری نماز اچھی ہو جائے۔ آج ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہمیں دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے، دنیا کو تو ہم کما رہے ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں، خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہے، نمازی نہیں ہے آج اس کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے دوستو، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو، اگر کسی آدمی کے دروازے کے اوپر 5 نہریں بہتی، یہ فضائل اعمال کے اندر بھی، فضائل نماز میں یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، ترمذی اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کے گھر کے آگے 5 نہریں بہتی ہوں اور روزانہ وہ جاتے ہوئے آتے ہوئے 5 مرتبہ وہ ان نہروں کے اندر نہاتا ہو، کیا اس کے بدن کے پر میل اور کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں آقا، اس کے جو بدن کے پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ آپ کے بدن کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا جب آپ ظاہر بات ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ کو بری باتوں سے، فحش کلام سے، برے لوگوں کی صحبت سے یہ نماز آپ کو ہٹا دے گی۔ آج ہم جتنا نماز پڑھ کے نا، اگر ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، صحیح طریقے سے ادا کرنے والے ہو جائیں، اب تو ہمیں نمازوں کے فرض کا بھی پتہ نہیں ہے، اول تو ہمیں وضو کا بھی طریقہ صحیح نہیں آتا۔ کافی ساتھی کو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ وضو کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب وضو ہمارا صحیح ہوگا تو ہماری نماز ٹھیک ہوگی، ہماری نماز ٹھیک ہوگی، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں۔
ہم ان نمازوں کو، اور نمازیں تو ان لوگوں کی تھی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر، میدان جنگ کے اندر ہے، میدان کربلا میدان جنگ کے اندر ہے وہ، کیا انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا تھا؟ اور آج جتنے آپ کو محبان حسین ملتے ہیں، میرے خیال سے 10 محرم کو سارے کردار تو ادا ہو رہے ہیں، ان سے پوچھو کبھی نماز بھی پڑھی ہے؟ امام علی مقام نے تو سجدے میں سر کٹوایا ہے، مشہور بات ہے۔ اور آج میرے دوستو ہم نے ان نمازوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں کئی خنجر لگے ہوئے ہیں، اور دوا پیتے زخموں سے باہر نکل جاتی ہے، اس کے باوجود بھی جب نماز کا کہا جاتا ہے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں اس حاکم الحاکمین کا فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ میں تمام عالمین کا رب میں۔ اب انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، میرے دوستو آج ہم نماز کو کیوں چھوڑ کے بیٹھے؟ میرے دوستو اور بزرگوں، یاد رکھو نماز ایک عرشی تحفہ ہے جو کہ معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا تھا۔ اس کی آج ہم قدر کریں، اگر آج ہمیں ضرورت پڑتی ہے اگر کسی چیز کی تو ہم نماز کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نماز صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔